بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم جاننے کے بعد بھی ہمارے بچے 25 سال، ہماری بچیاں 19 20 سال کی ہو گئی ہے، ہم نکاح نہیں کرنا چاہتے، نکاح کرنا نہیں چاہتے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا سب سے پہلے اچھا نام رکھیں، اس کے بعد اسے ادب سکھائیں، جینے کا سلیقہ سکھائیں، اس کے بعد جب وہ جوان ہو جائے اس کا نکاح کریں۔ اور ادب میں جو بچوں کو سکھانے کا جو مرحلہ ہے ان میں سب سے پہلے اس کی زبان آتی ہے۔ بچے کو جب وہ بچہ بولنے والا ہو جائے اسے اچھے انداز میں کون سے بول بولے، کس طریقے کی بات کرے، نانا کے ساتھ کس طرح بات کرے، نانی کے ساتھ کس طرح بات کرے، ماموں کے ساتھ کس طرح بات کرے، چچا کے ساتھ کس طرح بات کرے، رشتہ داروں سے بڑوں سے کس طرح بات کرے، یہ بچے کو سکھائے۔ لیکن ہمارے یہاں اس کے برعکس ماحول ہے، جب بچہ نانی کو گالی دیتا ہے، جب بچہ دادی کو گالی دیتا ہے ماں خوش ہوتی ہے، ہوتے نہیں ہوتے؟ پھپھو کو جب بچہ گالیاں دیتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے۔ تو بچے کی زبان کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی زبان کو پاک کریں، اسے سب سے پہلے کلمے کی تلقین کرائے، اور جب بچہ بولنے کے ادب سیکھ لے، کس کے ساتھ کیسے بات کرے، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرے، بچوں کے ساتھ کیسے بات کرے، ادب کا دوسرا مرحلہ بچے کے لیے جب آتا ہے وہ جب کھا رہا ہے اسے کھانے پینے کے آداب سکھائیں۔ کھانے پینے کے آداب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں آپ نوش فرما رہے تھے، آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ میں ہاتھ ڈالا، ادھر سے کھانے لگا۔ سب سے پہلے جیسے بچے نے ہاتھ برتن میں ڈالا، لقمہ اٹھا رہا تھا، رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا یا بنیا، اے لڑکے سمک اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، اور تمہارے سامنے سے جو ہے، سامنے برتن ہے، سامنے سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، تمہارے سامنے جو ہے اس سے کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بچہ ہے چھوڑ دیتے تھے، لیکن آپ نے اسے ادب سکھایا، کہا اے لڑکے جب تم لقمہ اٹھاؤ سب سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، اور تمہارے سامنے جو ہے وہاں سے کھاؤ۔ بچے آپ دیکھو برتن پورا کلاتے رہتے ہیں، ادھر، لیکن ہم خاموش ہیں، اسی لیے بچہ ایسا کر رہا۔ اگر ہم بچے کو 1 دن 2 دن 4 دن آہستہ پیار سے ہم سکھاتے، بچہ کھانے کا طریقہ سیکھ لیتا۔ ہم نے کئی مرتبہ دعوتوں میں مجلسوں میں دیکھا ہے، لوگ اس طرح سے کلاتے رہتے ہیں، کھانا ملاتے رہتے ہیں، ایسا کھاتے رہتے ہیں، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کھانے کے آداب شاید ان کو بتایا نہیں گیا۔ کھانے کے آداب سکھائیں اور حلال کھلائیں، بچوں کو کھانے کے آداب سکھائیں، حلال لقمہ کھلائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صدقے کے کھجور آئے ہوئے ہی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں چلتے ہوئے آئے، اس کھجوروں میں سے کھجور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، بچہ ہے، بچے کے لیے مرفوع القلم ہے، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے ان کے منہ کو پکڑا، انگلی ڈال کر وہ کھجور کو نکالا، واپس رکھا، کہا کہ ہمارے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے، سیدوں کے لیے، آل رسول کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔
دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی اپنے نواسے کو حلال لقمے کے لیے آپ کتنے فکر مند تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کو حلال رزق کھلائے اور ان کو کھانے پینے کے آداب سکھائے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے لباس کا ادب سکھائے, کپڑے کس طرح سے پہنے, کپڑے پہننے کی بات کی دعا کیا ہے, اور کس طرح کا لباس بچیوں کو پہنانی چاہیے. علماء کرام اکابر علماء بیان کرتے ہیں, میں نے خود اپنے سے بڑے علماء کرام سے جب سوال کیا کہ اس کا حکم کیا ہے کہ بچوں کو, خصوصی طور پر بچیوں کو سلیولس گون پہنایا جاتا ہے, اسکرٹ پہنایا جاتا ہے. علماء کرام نے کہا آپ اگر سوال کر رہے ہیں بچے کی عمر بھی بتائیے. اور انہوں نے خود کہا کہ دیکھو مولانا, اگر بچے 7 سال کے مکمل ہو گئے ہیں, بچہ یا بچی 7 سال کے مکمل ہو گئے ہیں, تو ان کو بچیوں کو سلیولس ہرگز پہنایا نہیں جا سکتا. بچیوں کو سلیولس ہرگز نہیں پہنایا جا سکتا, ان کو مکمل لباس پہنایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز کے احکام, جو نماز کے آداب شروع ہوتے ہیں وہ 7 سال سے شروع ہوتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ان کو لباس کے آداب سکھائیں, کس طرح کا لباس پہنے, کیسے لباس پہنے. آج ماں باپ ہمارے بچے یہاں سے پھٹے ہوئے کپڑے, یہاں سے پھٹے ہوئے کپڑے, پیچھے پھٹا ہوا کپڑا, عجیب عجیب کپڑے پہنتے ہیں. ماں باپ اگر ان کو 7 سال سے ہی ان کو ادب سکھائے ہوتے, ان کے لیے بتائے ہوتے کہ بچے اس طریقے کے کپڑے نہیں پہنتے, کپڑوں کے آداب, لباس کے آداب ان کو سکھائیں. میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ کانوں میں بالیاں ڈال لے کر آ جاتے ہیں, مسلمانوں کے بچے. لباس کے آداب سکھائیں. 7 سال کا جب بچہ شروع ہوتا ہے, 7 سال جب اس کے مکمل ہو جائے, اس کے لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہے کہ اسے کپڑوں کے آداب, لباس کے آداب بتائیں, اور اس کے ساتھ اسے نماز کا حکم دے. یہاں سے 7 سال کا جب ہو جائے نماز کا حکم دے, نماز کی تربیت کرے, نماز کے آداب سکھائیں. جب بچے کو تربیت کے ساتھ ساتھ جب ہم بچے کو سکھائیں گے, نماز کا حکم دیں گے, نماز سکھائیں گے, جب بچہ 10 سال کا ہو جائے گا, 10 سال کا جب بچہ ہو جائے, اگر نماز کا پابند نہیں ہے, نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے, اسے ہلکی سی مار ماری جائے, اسے مار کر نماز پڑھایا جائے, مار کر نماز کا پابند بنایا جائے. جب ادب سکھا دیا گیا, جب اچھا نام ہم نے رکھا, جب ہم نے ان کو ادب سکھایا, اور ادب کا جو سب سے جینے کا سلیقے میں سے ہے کہ جوان ہونے سے پہلے اس کی تعلیم و تربیت ادب میں آتی ہے, اس کی تعلیم و تربیت کریں, اسے اللہ اس کے رسول کی پہچان کرانے کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو رشتہ مضبوط کرے ایسی تعلیم دے. اور اگر اسے تعلیم نہیں لگ رہی ہے, مثال کے طور پر ہم تمام جانتے ہیں اکثر بچے تعلیم میں مکمل نہیں ہوتے. جب تعلیم میں مکمل نہیں ہے, یا تعلیم ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے مواقع ان کے لیے فراہم نہیں ہے, یا خود وہ اہل نہیں ہیں, تو ان کو رزق حلال کمانے کا ذریعہ بتائے. یہ ادب میں سے ہے. ایک بچہ رزق حلال کمائے, حلال روزی کمائے, اور حلال روزی کمانے کے ہنر سیکھے. یہ ادب میں سے بچے کو ماں باپ سکھائیں. یہ آداب میں سے جب بچہ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ادب میں حلال روزی کمانے کا سلیقہ بھی ہے, اسے ادب سکھائیں. جینے کے لیے کمانا لازم ہے, یہ اسے بتائیں. آج ہم میں سے اکثر یہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت کم ہو جائے گی,
میں بڑا افسر ہوں، میرا بچہ اگر کوئی کام کر لے، کوئی ہنر سیکھ لے، کسی کے پاس کام کرے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، ایگریکلچر اس ملک کا تقریباً 70% لوگ یہی کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حداد تھے، یعنی لوہار تھے، لوہے کو جو پگھلا کر، لوہے کو جو موڑ کر، لوہے سے جو اوزار بنائے جاتے ہیں اس کام کو حداد کہتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام میں کام کرتے تھے، لوہے کی زرہ بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ٹیلر تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑائی تھے، کارپینٹر تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، تجارت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی۔ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ بچہ جوان ہوتے ہوتے کوئی ہنر سیکھے، کوئی کام سیکھے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ تعلیم روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، تعلیم زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ تمام تعلیم یافتہ لوگ روزی نہیں کما رہے ہیں، لیکن زندگی کس طرح سے جیے یہ تعلیم سکھاتی ہے۔ ہنر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ فلما بلغا، ہم نے اس کا اچھا نام رکھا اور اسے ادب سکھایا۔ فلما بلغا، جب وہ جوان ہو جائے، فلیزوجہ، بس اس کا نکاح کر دیا جائے، اس کا جوڑا کر دیا جائے۔ فلم یجوزہ، بچہ جوان ہو گیا ہے، اس کا جوڑا نہیں کیا گیا ہے، اگر اس سے کوئی فاصاب اسمن، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اس گناہ کا ایک حصہ اس کے ماں باپ پر بھی ڈالا جائے۔ بچہ جوان ہوتے ہی اس کا نکاح کر دیا جائے، اس کا نکاح کر دیا جائے، اس کا جوڑا کر دیا جائے۔ فلنجوزہ، یہاں پر دونوں کے لیے کہا گیا ہے، بچے کے لیے بھی کہا گیا ہے، بچی کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ بچہ اور بچی کا نکاح جوان ہوتے ہی کر دیا جائے۔ یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے، بچوں کے حقوق میں سے ہے۔ آج ہماری اولاد کا وقت پر نکاح نہ ہونے کے اسباب میں سے جو میں نے تجزیہ کیا، ان میں سے دو بڑے چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے حکم کو جان کر بھی خاموش ہیں، گویا کہ ہم نے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یہ ایسے سنتے ہیں گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، ان کے کان بہرے ہیں، اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم جاننے کے بعد بھی ہمارے بچے 25 سال، ہماری بچیاں 19 سال کی ہو گئی ہے، ہم نکاح نہیں کرنا چاہتے، نکاح کرنا نہیں چاہتے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے پہلا کام۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اتنے ناکارہ ہو رہے ہیں کہ ماں باپ خود پریشان ہیں کہ لوگ اگر پوچھیں گے کہ بچہ کیا کام کرتا ہے تو کیا کہیں گے؟ اکثر بچوں کی حالت یہ ہے، جو بچے اپنے ماں باپ کو پسند نہیں آ رہے ہیں وہ بچے دوسروں کو کیا پسند آئیں گے؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو خوف ہمارے دل میں ہے کہ ہم کیا ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تم نکاح کرو، اللہ اگر تم غریب ہو، فقیر ہو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کشادہ رزق رکھنے والا، کشادہ رزق دینے والا اور تمہاری حالت کو جاننے والا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت پر نکاح کریں۔ آج یہ نکاح نہ کرنے کے بنا پر ہماری اولاد کے کتنے مسائل ہیں،
ہمارے پڑوسیوں میں فساد، ہمارے ماحول میں فساد، ہمارے محلوں میں فساد، ہمارے گاؤں میں فساد، خاندان میں فساد. کیوں؟ کیونکہ بچے کا وقت پر نکاح نہیں ہوا ہے. اب حالات کیا ہوتے ہیں آپ مجھ سے اچھا آپ بھی جانتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کا وقت پر نکاح کر دیا جائے. میں ایک پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں یہ لطیفہ ہے، سنانا یا سنانا نہیں ہے، اس بات کو کاٹ دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیٹا اپنے باپ سے ایک سوال کرتا ہے، ابا جان آپ کا نکاح کس عمر میں ہوا تھا؟ آپ کا نکاح کس عمر میں ہوا تھا؟ تو باپ کہتا ہے شاید 24-25 سال میں میرا نکاح ہو گیا تھا. لیکن تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میرے بھی 24-25 سال مکمل ہوئے سکا لگ رہا بولتا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جو بندوبست کیے تھے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، جس کے بنا پر یہ خیر، یہ برکتیں، یہ رحمتیں ہمارے گھروں میں اب تک باقی ہیں، اگر ہم اللہ کے حکم کو سننے کے بعد بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے بعد بھی ایسے ہم منہ موڑ کر چلے جائیں، خاموشی سے رہے، یاد رکھو اللہ ہمارے حالات کو جاننے والا ہے. اس کا تیسرا جو سب سے بڑا جو وجہ ہے، جو متاثر کرنے والا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی ہے. حاضرین گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا وقت پر نکاح کر دیا جائے. میں نے آپ کے سامنے بحقی کی اس روایت کے مطابق اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ، ہم تمام اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا سب سے پہلے اچھا نام رکھیں، اس کے بعد اسے ادب سکھائیں، جینے کا سلیقہ سکھائیں، اس کے بعد جب وہ جوان ہو جائے اس کا نکاح کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہیں اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بے روزگار ہیں اللہ تو رزاق ہے، روزیاں عطا کرنے والا ہے، اللہ ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما. اللہ جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس میں خیر اور برکتیں عطا فرما، اللہ اس میں رحمتیں عطا فرما. الہ العالمین ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری تجارتوں میں خیر عطا فرما. الہ العالمین ہمارے کارخانوں کی، ہماری تجارتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم میں سے جنہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجتوں کو پوری فرما. اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ جن کے ماں باپ باحیات ہیں اللہ ان کی زندگی میں خیر عطا فرما، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالات میں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم.